اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، سامعین گرامی، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ ہمارے اس علاقے کے بہت ہی قدیم دینی ادارہ مدرسہ معراج العلوم رجیٹی کا سالانہ اجلاس عام ہے، اور اس کی دوسری اور آخری نشست میں آپ اور ہم یہاں پر حاضر ہیں، شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے ممتاز علماء کرام، انتہائی بلبلہ انگیز مقرر، انتہائی بلبلہ انگیز مقررین اور خطباء تشریف رکھتے ہیں، جن میں سر فہرست ہمارے محسن کرم فرما اور جامعہ عربیہ اعزاز العلوم بیٹ کے بافیض اور باکمال استاذ حضرت مولانا شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم، اور جمعیت علماء راجستھان کے نائب صدر محترم، مدرسہ ندائے اسلام کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد یونس صاحب قاسمی، اور ہمارے اس علاقے کے نوجوان، انتہائی فکرمند، غیور اور جمعیت علماء کے انتہائی مخلص، دلیر اور بے باک ذمہ دار جناب مولانا علاء الدین صاحب اپنے تمام رفقاء کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان حضرات کا بہت ہی اہم اور کلیدی خطاب ہوگا۔ ہمارے عزیز مولانا محمد فرمان صاحب قاسمی، جو آج کے اس پروگرام کے روح رواں ہیں، دائی بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے نظامت کے فرائض بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ تقریباً پرسوں یا ترسوں کی بات ہے، فون سے رابطہ ہوا تو وہ یہ کہنے لگے کہ جی ہمارے مدرسے کا ایک جلسہ ہے، اس میں آپ کو شرکت کرنی ہے۔ تو ذہن میں یہی بات آئی، ان سے ہاں تو کر دی، لیکن یہاں آنے میں بہت زیادہ تکلف ہوا۔ راجستھان تو وہ ہے کہ جس کو یو پی کے لوگ مدفن علم کہتے ہیں، حالانکہ یہ سچائی نہیں ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ مغربی اتر پردیش تو وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے پورے ہندوستان میں مقررین اور خطباء کی درآمد ہوتی ہے، اور یہاں سے یہاں کے علماء، یہاں کے مقررین پورے ہندوستان میں خطاب کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے علمی مرکز ہیں، بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، بڑے ہی بلبلہ انگیز اور قادر الکلام یہاں پر مقرر کا یہ مولد اور مسکن ہے۔ تو ایسے علمی اور ایسے تاریخی ادبی خطے میں راجستھان کے ایک چھوٹے سے مدرسے کے ایک مدرس کو بلانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح کی ناانصافی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ محض شرکت کی غرض سے یہاں پر حاضر ہوئے۔ بھائی ہم کئی لوگ یہاں پر گواہ ہیں، ہمارے راجستھان میں کئی عادتیں ایسی ہیں
کہ جو بہت ہی شاندار ہے۔ پہلی اچھی عادت تو یہ ہے کہ وہاں پر جو جلسے ہوتے ہیں، ہمارے ناظم اعلیٰ مولانا محمد یونس صاحب تو گھر کے آدمی ہیں، چلو ان کی شہادت کے اعتبار مت کرو، مولانا علاء الدین صاحب، قاری شفیق صاحب، بہت سے حضرات تشریف لے گئے۔ ایک بڑا مجمع وہاں پر ذوق اور شوق سے دینی جلسوں میں شرکت کرتا ہے، یعنی 4000 ابھی ہمارا جلسہ ہوا، پچھلے کچھ دنوں بعد پنجاب کے شاہی امام تشریف لائے، تعداد 10,000 سے متجاوز ہو گئی۔ پیر رکھنے کے لیے چھتوں پر، کمروں پر، راستوں میں، چوراہوں میں پیر رکھنے کے لیے کہیں پر جگہ نہیں۔ دین کی بات سننے کا، علماء سے عقیدت اور محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا، اور مسلمانوں یہ بڑی چیز ہے، یہی چیز ہمارے ایمانی جذبے کو محمیز کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں علماء کی محبت نہیں، دینی اداروں کے تعلق سے عقیدت کا جذبہ نہیں، تو سمجھو کہ ہمارا ایمان خرامہ خرامہ، دھیرے دھیرے، تدریجاً تدریجاً تنزلی انحطاط اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ علماء سے عقیدت ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور دوسری عادت یہ ہے کہ ایک بار جو آدمی آ کر بیٹھ گیا، وہ اس وقت تک جانے کا نام نہیں لیتا جب تک دعا نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بشری تقاضا ہے تو بات الگ ہے، لیکن وہ بیٹھتا ہے، جم کر بیٹھتا ہے، ایمانی جذبے کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کچھ لے کر بیٹھتا ہے۔ اور جب جلسہ ہوتا ہے تو یوں سمجھو ایسا لگتا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی شادی کا پروگرام ہے، محلے کا ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بزرگ، ہر بچہ اس کو اپنا کام سمجھتا ہے، اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ میں شرکت کی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی اسی جذبے کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں گے اور دعا کے بعد انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم معراج العلوم کے اس کیمپس میں بیٹھے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف معراج العلوم کا جلسہ، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو مجلس دین کی نسبت پر قائم کی جاتی ہے وہ محض مجلس ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جنت کے ایک باغیچہ ہوتا ہے۔ نبی کا مشہور ارشاد، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا۔ صحابہ سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو، خوب چرا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا وما ریاض الجنہ، اللہ کے نبی جنت کے باغیچے کہاں سے آئے دنیا میں؟ نبی نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، حلق الذکر، کہ ذکر کے حلقے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہے، یہ دنیا میں جنت کے باغیچے ہیں۔ بھائیو اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرما دے، آمین کہیں۔ جنت پہ جانے کے بعد کوئی آدمی جنت سے نکلنے کی سوچے گا بھی نہیں۔ جس کو جنت مل گئی، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ کیا، وہاں پر رب نے یہی فرمایا خالدین فیہا ابدا، کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جنت کے اس باغیچے میں بیٹھے ہیں، اور حدیث مسند احمد کی روایت حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ خوش نصیب انسان ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لازم اور واجب ہونے کا وعدہ فرمایا۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ میری محبت لازم اور واجب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، لیکن یہ محبت میرے لیے ہو، اللہ کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے میں ضرور بھی ضرور محبت کروں گا۔ دوسری قسم وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ آپس میں مل جل کر بیٹھے ہوں، اور مل جل کر بیٹھنے کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں، بلکہ میرے لیے وہ آپس میں مل جل کر بیٹھے ہوں،
اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے ضرور بھی ضرور محبت کروں گا۔ تو بھائیوں، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ چونکہ میرا نمبر سب سے پہلا ہے تو میری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ مجلس تھوڑی جمے اور سامعین کا ذہن ہموار ہو علماء کرام کی دین کی باتیں سننے کے لیے۔ اس لیے میں نے چند باتیں تمہید کے طور پر بیان کی۔ ابھی ناظم اجلاس فرما رہے تھے دینی تعلیمی بورڈ، میں 2 اداروں سے جڑا ہوا ہوں۔ نمبر 1 جمعیت علماء کا ایک بہت باوقار ادارہ ہے دینی تعلیمی بورڈ، جس کا کام ہے کہ امت کا وہ بہت بڑا طبقہ کہ جو بے طلب ہے، مدرسوں کے نورانی اور دینی ماحول سے دور ہے، ان کو دینی تعلیم سے مزین اور آراستہ کیا جائے۔ دینی تعلیمی بورڈ کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا، تعلیم و تدریس اکیڈمی جو ہمارا ادارہ ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ امت کا 97% وہ طبقہ کہ جس کے دین کے اندر، دین کی طلب جس کے اندر نہیں ہے، ان کو دینی تعلیم سے مزین اور آراستہ کیا جائے، اور پورے ہندوستان کے گلی کوچے میں، چپے چپے پر، ہر محلے میں، ہر گھر میں مکتب قائم کیے جائیں، تاکہ امت کا وہ طبقہ جو مدارس میں نہیں آ رہا ہے وہ دینی تعلیم سے مزین اور آراستہ ہو اور ان کے عقائد پختہ اور مضبوط ہو۔ اسی لیے اسی نسبت سے میں 10-20 منٹ آپ سے باتیں کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ آج کا یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنے، آزمائشیں، بلائیں بالکل اس طرح سے وجود میں آ رہی ہیں کہ جس طرح سے برسات کے موسم میں حشرات الارض رینگتے ہوئے نکلتے ہیں، دین کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ 20 سال پہلے کو دیکھیں، آپ سفر کرتے تھے، بس اسٹاپ پر جائیں، چاہے وہ اسٹیشن ہو، چاہے وہ ایئرپورٹ ہو، چاہے وہ چورایا ہو، چاہے وہ عام راستہ ہو، چاہے وہ کوئی گارڈن ہو، چاہے وہ کوئی چمن ہو، چاہے وہ ہوٹل ہو، آپ جہاں چاہتے نماز کا وقت ہوتا، آزادی کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیتے تھے، بلکہ لوگ آپ کے آدر اور سمان میں نماز ادا کرنے کے لیے چادر بچھاتے تھے اور نماز کی جگہ فراہم کرتے تھے۔ آج وہ حالات نہیں ہیں۔ ہم جہاں چاہتے ہیں اپنے ڈاڑے کے ساتھ، اپنی ٹوپی کے ساتھ، اپنے مخصوص لباس کے ساتھ، اپنے مخصوص شاعر کے ساتھ، ہم جہاں چاہتے آزادی کے ساتھ سفر کر سکتے تھے، لیکن آج حالات وہ نہیں ہیں جو 20 سال پہلے تھے۔ دین پر عمل کرنا، ہمارے گھر میں شادی اور بیاہ کا پروگرام ہوتا، شریعت کے مطابق ہوتا۔ مجال ہے کوئی بچی شریعت کے خلاف کوئی کام کر دے، رسمیں صرف وہی ہوتی تھی کہ جس کا اسلام اجازت دیتا، غیر شرعی رسوم کا داخلہ گھر کے اندر ممنوع اور منع تھا۔ آپ دیکھیں آج صورتحال ایسی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، جماعت کے اندر ہمارا وقت لگا ہوا ہے، ہمارے اندر دینی جذبہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اور ہماری بچی کا نکاح شریعت کے مطابق ہو، لیکن ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت ساری رسمیں آ گئی جو 20 سال پہلے نہیں تھی۔ آپ دیکھیں برتھ ڈے منانے کا کوئی رواج اسلامی سماج کے اندر نہیں تھا، ہمارے گھروں کے اندر نہیں تھا۔ آج ہر سال اہتمام کے ساتھ میں جنم دن منایا جاتا ہے۔ کیا یہ اسلامی رسم ہے؟ ہم چاہتے ہوئے بھی ختم نہیں کر سکتے۔ شادی کی سالگرہ، شادی کو 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، بیٹے جوان ہو گئے، حتیٰ کہ پوتے اور پوتیاں بھی ہو گئے، پھر بھی شادی کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ شادی کے اندر دلہن کو مہندی لگائی جاتی تھی، اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، لیکن آج مہندی لگائی جاتی ہے، پورے محلے کی عورتوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ ہلدی لگائی جاتی تھی، لیکن ہلدی کی رسم کا وہ اہتمام نہیں تھا تو آج ہے۔ گھر کی ساری عورتیں پیلے جوڑے کپڑے پہن کر، بچیاں پیلے جوڑے پہن کر شادی کی، مہندی کی اور ہلدی کی رسم میں شرکت کرتی ہیں۔ شادی ہو کر دلہن گھر آتی، اس کمرے کے اندر
शब ज़ुफ़ाफ़ मनाई गई, किसी को पता नहीं चलता था। मुसलमानों का सूरत हाल ये है कि कवारी बच्चियां दुल्हन का कमरा सजाती हैं, उन्हें पता होता है कि किस दुल्हा और दुल्हन किस कमरे में मुलाकात करने वाले हैं। ये सारी रस्में वो है कि जो आज हमारे समाज में दाखिल हो गई और दीनदार घरानों में, दीनदार तबके में ये रस्में दाखिल हो गई हैं। हम चाहते हुए भी उसके ऊपर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याती अला अन्नास ज़मानुन अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल क़ाबिदी अलल जमर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगों, एक ज़माना ऐसा आएगा कि दीन के ऊपर अमल करना हाथ में चिंगारी लेने के बराबर होगा। जिस तरह से हाथ में अंगारा लेना मुश्किल है, पहली बात तो कोई आदमी हाथ में अंगारा नहीं पकड़ सकता, अगर पकड़ेगा तो चंद लम्हों में छूट जाएगा। जिस तरह से हाथ में चिंगारी लेना इंतहाई मुश्किल है, बिल्कुल इस तरह से दीन के ऊपर आज अमल करना मुश्किल हो गया। हम नहीं कर पा रहे हैं। भाइयों, तमाम फितनों का दौर है। फितने इतनी बड़ी तादाद में हैं जिसकी कोई गिनती और जिसका कोई शुमार नहीं है। सूरत हाल ये है, मैंने मुस्लिम शरीफ की रिवायत पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, बादिरू बिल आमाल फितना, फितने आने से पहले पहले अच्छे अमल कर लो। वो फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह जो है वो खतरनाक होंगे। सूरत हाल ये हो जाएगी, युस्बिहु रजुल मुमिना, कि आदमी सुबह के वक्त आदमी मोमिन होगा, मुसलमान होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा और कुफ्र इख्तियार कर लेगा। वयुमसी मोमिना वयुस्बिहु काफिरा, और सूरत हाल ये होगी कि शाम को जब वो सोएगा चारपाई पर तो मुसलमान होगा, लेकिन सुबह होते होते वो कुफ्र इख्तियार कर लेगा। सूरत हाल ये हो रही है। भाइयों, इस वक्त इर्तिदाद का जो तूफान है, इर्तिदाद का जो सैलाब है, जो हमारे नौजवान नस्लों को बहा ले जाना चाहता है और बहुत तेजी के साथ में वो हमारे नौजवान तबकों को बहा कर ले जा रहा है, हमें उसके ताल्लुक से फिक्र करनी है। फिक्र करनी है यह ईमान जो अल्लाह ताला ने हमें दिया। मुसलमानों, याद रखो, इस धरती पर सबसे बड़ा इनाम, इस धरती पर सबसे बड़ी नेमत जो खुदा ताला की तरफ से हमें मिली है, वो ईमान की नेमत और ईमान का एक इनाम है। और इस धरती पर सबसे बड़ी बदबख्ती, सबसे बड़ी नहूसत, वो ईमान मिल जाने के बाद में ईमान से महरूम हो जाना है। जिस आदमी को ईमान मिल गया उसको सबसे बड़ा इनाम मिल गया, और ईमान मिलने के बाद में ईमान से हाथ धोना, खुदा की कसम, इस धरती पर इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है। हत्ता के पैदाइशी कुफ्र से भी ज्यादा खतरनाक ये है कि आदमी ईमान मिलने के बाद ईमान से हाथ धो बैठे। अल बहर राय में रिवायत है, इबारत है, फक़द ज़हरा अन्ना रिद्दता अफ़हशु मिनल कुफ्रिल असली फ़िद दुनिया वल आखिरा। फरमाया कि ईमान मिलने के बाद में ईमान से हाथ धोना ये दुनिया का सबसे संगीन जुर्म है। एक आदमी पैदाइशी ईमान नहीं लाता, वो भी खतरनाक है, वो भी संगीन जुर्म है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक जुर्म ये है कि ईमान मिलने के बाद में आदमी ईमान से हाथ धो बैठे। हम मुतमईन हैं मुसलमानों, हम मुतमईन हैं कि हम इल्मी खित्ते के अंदर रहते हैं, जहाँ बड़े बड़े दीनी मराकिज़ हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े हुफ़ाज़ किराम हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम हैं। हमारे ईमान को कोई खतरा नहीं। ईमान के ताल्लुक से हम मुतमईन होकर बैठे हैं कि इर्तिदाद का सैलाब आ रहा, इदारे नहीं, जहाँ पर उलमा नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खित्ता तो महफूज है। भाइयों, आपके इस मगरबी यूपी का अगर सर्वे बता दिया जाए कि जितनी बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे इर्तिदाद का शिकार हुए हैं, तो भाइयों कान खड़े हो जाएंगे। हमारे दीनी तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी हैं मौलाना खालिद गयानी साहब, अभी उनका तरबियत कैंप लगा था सरदार शहर में। उन्होंने इस इलाके का सर्वे बताया कि दिल्ली और दिल्ली के मुत्तसिल जो इलाका है, कितनी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे और बच्चियां ईमान से हाथ धो बैठे हैं। सर्वे सुनकर कान दिमाग खराब हो गया। यहाँ तक उन्होंने बताया कि एक आदमी जो दीनदार है,
اس کا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار بچیاں دوسرے دھرم کے اندر گئی اور دوسرے دھرم کے اندر انہوں نے شادی کی۔ سردار شہر کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر حلف کیا انہوں نے یہ بیان، مولانا خالد گیاگی آج بھی جمعیت علماء کے دفتر میں ہیں، انہوں نے یہ بیان ہمیں دیا۔ تو بھائیو مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں، ایمان پر کسی کے ٹھیکیداری نہیں ہے۔ ایمان کے تعلق سے فکر ہوگی تو ایمان بچے گا، ایمان کے تعلق سے اگر فکر کرنی چھوڑ دی تو بھائیو ایمان نہیں بچ پائے گا۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ فکروں پر فیصلے فرماتا ہے۔ آپ کھیتی کرتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ نے کھیت کو جوتا، اچھے طریقے سے آپ نے بیج بویا، لیکن وقت کے اوپر اگر آپ کھیتی کو پانی نہیں دے پا رہے ہیں، اس کے دیکھ بھال نہیں کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں، تو آپ پھل نہیں کاٹ سکتے۔ آپ بگھی میں بھر کر یا ٹرالی میں بھر کر غلہ اور اناج اپنے گھر نہیں لا سکتے، اگرچہ کتنی محنت کے ساتھ میں آپ نے بیج بویا ہو۔ بھائیو ہر چیز فکروں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر ایمان کی فکر کریں گے تو ایمان بچے گا، اگر ایمان کی فکر کرنی چھوڑ دی تو دھیرے دھیرے غیر محسوس طریقے پر ایمان نکل جائے گا۔ ایمان کی فکر کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بات مسلمان اور سنو، ہمیں قرآن و حدیث یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ کسی کا بھی ایمان پر مرنا یقینی نہیں ہے۔ نبی اور رسول و مقدس ہستیاں ہوتے ہیں کہ وہ ایمان پر جاتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کسی کا بھی ایمان پر جانا یقینی نہیں۔ ایمان کی فکر ہوگی تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اگر ایمان پر فکر نہیں ہوگی تو ایمان پر خاتمہ یقیناً ناممکن ہے، مشکل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے اتنا لمبا بیان فرمایا کہ قیامت تک آنے والا کوئی فتنہ آپ نے ایسا نہیں چھوڑا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو۔ آپ نے فرمایا، ابو سعید راوی ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں، پیدائش کے اعتبار سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، ایمان پر ان کی زندگی گزرتی ہے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ سیدھے جنت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر پر ان کی زندگی گزرتی ہے، کفر پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سیدھے وہ دوزخ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان پر پیدا ہوئے، ایمان پر زندگی گزری، لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر پر زندگی گزرتی ہے، لیکن آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی غیر مسلم کا کفر پر مرنا یقینی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق اسے عطا فرما دے، اور کسی ایمان والے کا ایمان پر جانا یقینی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی عمل بد کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان چھین لے۔ اس لیے ہمیں ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہے۔ میں نے عرض کی یقینی ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبی اور رسول اس کو بناتا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے کمالات پائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پردھان منتری ہے 5 سال کے بعد میں ختم ہو گیا، آج چیئرمین صاحب ہے 5 سال کے بعد میں ختم ہو گیا۔ نبوت وہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک مرتبہ نبی بناتا ہے اسے کبھی بھی نبوت سے اس سے سلب نہیں کی جاتی، نبوت اس سے چھینی نہیں جاتی، وہ پوری زندگی نبی ہوتا ہے۔ نبیوں کا دنیا سے خاتمہ یقینی ایمان پر یقینی ہوتا ہے، نبیوں کے علاوہ کسی کا بھی ایمان پر خاتمہ یقینی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی نبی کتنی فکر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 واقعے سنا دوں، 2-3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ دو اور انشاءاللہ بات ختم۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، ابو البشر ہیں، اور نہ جانے کتنے رسولوں کے باپ آپ ہیں، آپ کی نسل سے نہ جانے کتنے پیغمبر اور رسول دنیا کے اندر آئے، کتنے بڑے موحد ہیں۔ اس عالم انسانیت کے سب سے بڑے موحد، سب سے بڑے توحید کے علم بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا ڈنکا لے کر باپ کے سامنے ڈٹے اور باپ سے کہا، قرآن نے بیان کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا،
اے پیغمبر کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، انہو کان صدیقا نبیہ، وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ توحید کے لیے باپ کے سامنے ڈٹ گئے اور باپ سے کہا اذ قال لأبیہ ما تعبد ولا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے والد محترم، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ آپ کو کوئی کام آ سکتی ہے؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے والد محترم آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، یہ رب کا عذاب من الرحمن وتكون للشیطان ولیہ۔ باپ کے آگے ڈٹ گئے، باپ نے کیا کہا؟ لئن لم تنتہی، اے ابراہیم یوں معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بیزار ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہ آیا توحید کی دعوت دینے سے تو میں تجھے پتھر مار مار کر تجھے سنسار کر دوں گا اور تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن توحید کے لیے باپ کے سامنے ڈٹے، توحید کے لیے قوم کے سامنے ڈٹے اور قوم سے اعلان کہہ دیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ تم ان لوگوں کے آگے، ان بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہو، تم چلے جاؤ، تمہارے پیٹ پھیرنے کے بعد میں ان کو ٹکڑے کر دوں گا۔ اور واقعی کیے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تمام کو ٹکڑے کر دیے، ایک کو چھوڑ دیا، اس کے پاداش میں انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا۔ ایسے ابراہیم کہ جن کی نسلوں سے نہ جانے کتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے کہ جنہوں نے توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، توحید کے مشن کو عام کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی بنیاد رکھی، اس کے تعمیر کو مکمل کیا۔ توحید کا اتنا بڑا علمبردار کہ جو نمرود کے دربار میں چلا گیا اور نمرود کو چیلنج کر دیا، اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، لیکن ایسا بڑا موحد، ایسا بڑا توحید کا پرستار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اپنے ایمان کے تعلق سے، اور دعا یہ ہوتی ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے پروردگار مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ مسلمانوں، جیٹی کے مسلمانوں، اے علماء کرام جو یہاں پر تخت پر بیٹھے ہیں، کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ توحید کا اتنا بڑا علمبردار، جو توحید کا ڈنکا جس نے پورے عالم کے اندر بجایا، کیا وہ یا اس کی اولاد بت پرستی کے اندر مبتلا ہوگی؟ کیا کوئی آدمی اس کا گمان کر سکتا ہے؟ لیکن بتایا لوگوں کو کہ میں بہت سارے نبیوں کا باپ ہوں، میں توحید کا پرستار ہوں، میں مقام خلت پر فائز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا برگزیدہ نبی بنایا ہے، میں بھی اپنے ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں۔ کیا دعا تھی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جن کے باپ نبی، جن کے باپ اسحاق نبی، جن کے چچا اسماعیل نبی، جن کے دادا ابراہیم نبی، جن کا بیٹا یوسف نبی، اور جن کے خاندان میں نبیوں کا لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اتنا مقدس اور پیارا خاندان جو نبیوں اور رسولوں کا خاندان ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور بچوں کو بلانے کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، قرآن نے اس کو بیان فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر ان سے سوال کیا اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی پرستش اور کس کی عبادت کرو گے؟ اتنا مقدس خاندان، جن کے باپ نبی، چاچا نبی، دادا نبی، بیٹا یوسف نبی، لیکن فکر مند ہے، اپنے بچوں کو بلا کر سوال کیا کرتے ہیں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب کو اپنے بچوں کے تعلق سے یہ فکر پیدا کیوں ہوئی؟ مسلمانوں میں آپ کو بتا دوں، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ مصر کا ہے، اور مصر کی صورتحال وہ تھی جو آج ہمارے ملک ہندوستان میں ہماری صورتحال ہے۔ جس طرح سے ہم اقلیت میں ہیں، اقلیت اور اکثریت ملی جلی رہتی ہے، بالکل یہی صورتحال مصر میں اس وقت یعقوب علیہ السلام، بنو اسرائیل اور مصر والوں کی تھی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اقلیت اور اکثریت ایک ساتھ ملی جلی رہتی ہیں تو اقلیت اپنے تہذیب کو، اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو، اپنی سنسکرتی کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے بود و باش کو چھوڑ کر اکثریت کے تہذیب اور کلچر میں ضم ہو جاتی ہے، اختلاط کی وجہ سے، جیسے آج ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے میرے بعد میں مصر کی اکثریت کے تہذیب اور کلچر میں ضم ہو کر اپنی تہذیب اور کلچر کو چھوڑ دیں، اپنے طرز زندگی کو چھوڑ دیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ فکر کی ہے۔ بھائیو، یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تیسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، اور میں وہی دہرا دوں، تکرار کر دوں کہ جن کے باپ یعقوب نبی، جن کے ایک دادا اسماعیل نبی، دوسرے دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی، اور ان کی نسلوں میں بھی بہت سارے نبی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ صورتحال یہ ہے، ہم مفتی بن جاتے ہیں، ہم عالم بن جاتے ہیں، ہم حافظ بن جاتے ہیں، جماعت میں ہمارا وقت لگ جاتا ہے، ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ایمان کو ہمارے گھر کی کھیتی ہے، ہمارے ایمان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، ہم مطمئن ہو کر بیٹھتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان والا کبھی بھی ایمان کے تعلق سے مطمئن نہیں ہوتا۔ منافق مومن کبھی ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہم سے چھین نہ لے، ایمان کی فکر کرتا رہتا ہے۔ کیا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا کوئی شک کر سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان میں کوئی کمی نعوذ باللہ ہوگی، یا ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا نعوذ باللہ؟ لیکن خدشہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دامن پھیلا کر دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں ہمارا کارساز ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمیں وفات دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ بھائی کس کی دعا ہے؟ نبی کی۔ ہم کبھی رات کی تاریک میں بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 5 بیگھے زمین ہے، 5 بچے ہیں، بچوں پر تو تھوڑی تھوڑی زمین آئے گی اور زمین خریدی جائے۔ ایک مکان چھوٹا سا ہے، بچے بہت زیادہ ہیں، بچوں کے مکان کی بنانے کی فکر کی جائے۔ ہم تبصرے کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس ختم کر دیا گیا۔ ہم ٹپڑیاں کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی نہیں مل پا رہی ہے آبادی کے تناسب سے، اسمبلی میں ہماری نمائندگی نہیں مل رہی ہے جو ہمیں ملنی چاہیے۔ بھائی یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مسلمان کی جان چلی جائے کوئی فکر کی بات نہیں، مال چلا جائے کوئی فکر کی بات نہیں، اولاد چلی جائے کوئی فکر کی بات نہیں، ہمارے گھروں پر ذمہ دار بلڈوزر پھیر دیں کوئی فکر کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں ایسا مکان دے گا، 1 اینٹ چاندی کی، 1 اینٹ سونے کی، اینٹ گارا زبرجد اور یاقوت کا۔ فکر کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہ چلا جائے۔ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری جان جائے۔ کچھ موتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر رنج اور غم منایا جاتا ہے، لیکن بھائیوں کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر خوشی منائی جاتی ہے۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک صاحب کا خط آیا کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، سجدے کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا، تو آپ نے جواب میں لکھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ والد صاحب کے انتقال پر میں آپ کی تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں، تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں۔ کچھ موتیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہزاروں زندگی اس کے اوپر قربان۔ وہ زندگی وہ موت وہ ہے جو ایمان کی حالت پر آ جائے۔ اس کے سامنے خدا کی قسم 1000 زندگی قربان جو ایمان کی حالت پر ہماری موت آ جائے۔ اس لیے بھائیو ہمیں مل جل کر فکر یہ کرنی ہے کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، ہمارے بچوں کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ ارتداد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ارتداد وہ ہوتا ہے کہ آدمی نعوذ باللہ کھلم کھلا اسلام کو لبادہ اتار کر دوسرے مذہب کا لبادہ اپنے اوپر ڈال لے، نعوذ باللہ۔ اور ایک کفر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسا تو نہ کرے لیکن اس کی نظریات، اس کی سوچ، اس کے فکر، اس کے خیالات، اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ جس طرح سے آج ہمارے بچے اور بچیاں اسلامی کلچر میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، کڑا پہنتے ہیں، بالوں کی عجیب اسٹائل، شادی بیاہ میں ہمارے بچے اور غیروں کا طرز زندگی اختیار کرتی ہیں۔ وہ زبان سے نہیں کہتی لیکن وہ زبان حال سے یہ کہہ رہی ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہم اس میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں اور آزادی اس میں۔ یہ بھی ایک طرح کا ارتداد ہے، یہ ذہنی اور فکری ارتداد ہے۔
فعلی ارتداد کم ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن فکری اور ذہنی ارتداد بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں بچانا ہے، اور بچائیں گے کیسے؟ ارتداد کی بہت ساری وجوہات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، ناظم صاحب آ گئے ہیں۔ ارتداد کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر 1، افلاس، فقر و فاقہ۔ وہ ہمارے علاقے میں تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے علاقوں میں فقر فاقوں کا سہارا لے کر بہت ساری تنظیمیں آ رہی ہیں اور مرتد بنا رہی ہیں۔ اور ایک وجہ ہے دینی تعلیم سے غفلت اور سستی۔ دوسری اس کی وجہ ہے کہ غیروں کے ساتھ میل جول اور اختلاط، یہ بھی ارتداد کی بنیادی وجہ ہے۔ ایک چوتھی وجہ ہے کہ غیروں کے اسکول میں بچوں کا پڑھنا اور ملی جلی تعلیم کے ساتھ میں بچوں کو تعلیم حاصل کرنا۔ یہ بہت ساری وجوہات وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ذہنی اور فکری ارتداد میں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں مبتلا ہو رہی ہیں۔ ہمیں اس تعلق سے فکر کرنی ہے، بچے گا کیسے؟ علماء فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو اپنا لو، انشاءاللہ ارتداد کا یہ طوفان تھم جائے گا، ارتداد کے اس طوفان پر قدغن لگ جائے گا، ارتداد کے اس طوفان کا ہم مقابلہ کریں گے۔ پہلی چیز توحید کا عقیدہ اچھی طریقے سے اپنے بچوں اور بچوں کے دلوں میں راسخ کر دو، اچھی طریقے سے جما دو، اس طرح سے توحید کا عقیدہ جما دو کہ بڑے سے بڑا آندھی اور طوفان بھی آئے تو وہ نکلنے نہ پائے۔ دوسرا طریقہ، نبی کی محبت کا جام اپنے بچوں کے حلق کے اندر کنڈیل دو، اس طرح سے کہ وہ رگ رگ میں سرایت کر جائے۔ نبی کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ ارتداد کی طرف نہیں جائے گا۔ دوسری چیز، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ قرآن صرف مدرسے والوں کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف علماء کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف حفاظ کے لیے نہیں ہے، اس دھرتی پر جتنے انسان بستے ہیں سب کے لیے قرآن کریم ہے۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ میں آپ کو سروے بتاتا ہوں اس علاقے کا، آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، بڑے بڑے تعلیمی مرکز ہیں، لیکن آپ سروے کر کے دیکھیں کہ جو بچے مدرسے میں آ رہے ہیں الحمدللہ ان کے بارے میں تو ہم مطمئن ہیں، اکثر طبقہ جو مدرسوں کی زندگی سے باہر ہے وہ کتنے قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ بتا لیں، اندازہ کر لیں، آپ کے راز سارا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ قرآن کریم سے عزت ملنے کا یقین، قرآن کریم سے دنیا میں عزت ملنے کا یقین، قرآن کریم سے دنیا میں عزت اور ناموری حاصل ہونے کا یقین، یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھا لو، اور اس کے لیے آپ کو مکتبوں کی طرف جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو مدارس کی طرف جانا پڑے گا۔ بھائیو، ابھی چھوٹا سا بچہ بہت خوبصورت تقریر کر رہا تھا، اور میں تو اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بچے کی تقریر اتنی شاندار ہے کہ اب ہماری تقریر کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، دین کے مضبوط قلعے ہیں۔ دیکھو، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک تو مکتب کی اور ایک مدرسے کی۔ مکتب جس کی جمع مکاتب آتی ہے، مدرسہ جس کی جمع مدارس آتی ہے۔ مکتب کہتے ہیں اس تعلیمی ادارے کو کہ جس میں بچے اپ ڈاؤن کرتے ہیں، گھر سے بستہ لے کر آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مکتب۔ اور ایک ہوتا ہے مدرسہ، مدرسہ کہتے ہیں بورڈنگ کے ادارے، دارالاقامہ کے ادارے، کہ جس میں بچے آتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اس میں بچے کھاتے بھی ہیں، اس میں بچے رہائش بھی اختیار کرتے ہیں، اور پوری ضروریات مدرسے میں ہی اس کے پوری کرتا ہے۔ ایسے تعلیمی ادارے کو کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ کہتے ہیں۔ ہمارے محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم جو صدر جمعیت ہیں، وہ ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، آج ہمیں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے جو بن گئے وہ ہماری دینی ضرورت کے لیے کافی ہیں۔ الحمدللہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ آج ہمیں مدرسوں کی ضرورت نہیں، آج ہمیں مکاتب کی ضرورت ہے۔ چپے چپے پر مکتب قائم کرو، مکتبوں کی تحریک سے، مکاتب کی تحریک سے یہ ارتداد کی لہر رکے گی، ورنہ خدا کی قسم یہ بہا لے جائے گی اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے کہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا۔ اس لیے بھائیو، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں جوڑیں، مکاتب کا نظام قائم کریں۔ دینی تعلیمی بورڈ کی فکر یہ ہے، تعلیم و تدریس اکیڈمی کی فکر یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان بچے، ہم نے مولانا یونس صاحب دعوت برکاتہم کی سرپرستی میں سیکر میں راجستھان میں بالغان کے 1200 نوجوان ہم نے مکاتب کے نظام سے جوڑے۔ الحمدللہ جو بے دین تھے، نمازوں کا کوئی پتہ نہیں، روزوں کا کوئی پتہ نہیں، وہ عشاء کے بعد میں وہ مکاتب چلتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں وہ مکاتب چلتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ علاقہ الحمدللہ ہر اعتبار سے خوشحال علاقہ ہے،
لیکن گجرات میں جو مکاتب کا نظام، راجستھان میں جو مکاتب کا نظام، ساؤتھ میں جو مکاتب کا نظام ہے، وہ ابھی ہمارے اس علاقے میں قائم نہیں ہوا ہے۔ مدرسے والوں کو بھی غور و فکر کر کے محمود مدنی دامت برکاتہ فرما رہے ہیں کہ مدارس والے اپنے بجٹ مختص کریں اور اس کے ذریعے سے اطراف میں اور دیہات میں مکاتب کا جال بچھائیں تاکہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنائی ہو اور دینی تعلیم سے واقفیت ہو۔ اس لیے بھائیوں، ہم عہد کریں، بھائی ادھر دیکھ لو ایک مرتبہ، بس بات ختم ہو رہی ہے، ہم عہد کریں، عزم کریں اور ارادہ کریں کہ ان مدارس سے انشاءاللہ محبت کریں گے، ان مدارس میں تعاون کریں گے۔ تعاون کے بغیر ان مدرسوں کی کامیابی کا راز یہی ہے، یہ چندے سے چلتے ہیں۔ اور 1857 کے بعد میں متفقہ طور پر ہمارے علماء کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تھی کہ ہندوستان میں اگر اسلام کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، تو چندے کے مدرسے قائم کرو۔ چندہ ان مدرسوں کی روح اور جان ہے۔ اور میں مسلمانوں آپ کو بتا دوں، سب سے مبارک پیسہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کی ذات پر لگے، اور نبی کے جانے کے بعد میں نبی کے ورثاء پر جو پیسہ خرچ ہو، یہ سب سے مبارک پیسہ ہے۔ ہمارا جو پیسہ مکان میں لگ گیا، خدا کی قسم وہ مبارک نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں لگ گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں ہمارا جو پیسہ لگے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ دارالعلوم کی جب بنیاد رکھی گئی 1866 میں، چندے کا مدرسہ قائم ہوا، اور چندے کی جب تشکیل ہوئی تو 113 روپے سب سے پہلے چندہ ہوا۔ 113 روپے چندہ ہوا۔ 6 مہینے کے بعد میں ایک بڑھیا اس وقت کے محتمم الحاج عابد حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں آئی اور کہا کہ حضرت، میں نے 6 مہینے چرخہ کاٹ کاٹ کر یہ چمنی اکٹھا کی ہے، آپ اس کو اپنے مدرسے کے لیے قبول فرما لو۔ حضرت عابد حسین صاحب نور اللہ مرقدہ نے وہ چمنی قبول فرمائی اور خزانچی صاحب کو حکم دیا کہ یہ چمنی دارالعلوم کے خزانے میں پڑی رہے، یہ برکت کا چندہ ہے، برکت کی چمنی ہے، اور یہ بھی کبھی بھی ختم نہ ہو۔ دارالعلوم کے ریکارڈ میں یہ بات درج ہے، اور ہم تک جو واقعہ پہنچا ہے اس کے راوی بڑے ثقہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 100 سال تک وہ چمنی دارالعلوم دیوبند کے خزانے کے اندر پڑی رہی، اور اس کی برکت سے کروڑوں روپے دارالعلوم کے اندر آئے، کروڑوں روپے خرچ ہو گئے۔ 100 سال کے بعد میں پھر وہ چمنی کو خرچ کیا گیا۔ تو بھائیوں رکھو، مدارس زندہ ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی زندہ ہے، اور اگر مدارس ڈگمگا گئے خدا نہ کرے تو پھر بھائی ہمارے ایمان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اس گلی نے یہ سن کر صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں، ہم بھی اب بھول گئے نام ہمارا کیا تھا، ہم بھی اب بھول گئے نام ہمارا کیا تھا، پوچھ کر گردش دورہ سے بتا دے ہم کو، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا اسد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہم سب کے سامنے حالات